میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ میرے ایم این ایز میری سن لیں میری بات آج۔ سارے پاکستان یہ سمجھتا ہے، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں۔ آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ میں تو جس طرح کا باپ کی طرح ہوں، باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے پاکستان سے، جہاں پر سیاسی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے جو ان کے ممبرز ہیں ان کا ساتھ کھو دیا ہے۔ ایک جلسے میں خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو 14 پارٹی کے ممبرز ہمارا ساتھ چھوڑ کے اور اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ واپس آ جائیں، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے میڈیا میں پبلکلی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہاؤس میں ان کے ساتھ میں پورا کانفیڈنس جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ان کے اپنے پارٹی ممبرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ سو ہی از لاسٹ دی میجورٹی ان دا ہاؤس۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کافی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیسے نہ کیسے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دے کے ایسے جو پارلیمنٹیرینز اپوزیشن میں چلے گئے ہیں ان کے ووٹ کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پاکستانی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 63A کے حوالے سے بات کی گئی اور پوچھا گیا کہ اس کی صحیح تشریح آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وہ پارلیمنٹیرینز جو پارٹی کے حق میں ووٹ نہیں دیتے ہیں، جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، کیا ان کا ووٹ نہیں گنا جاتا، کیا ان کو فیوچر کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے۔ اور جس پر کی پاکستان سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے اور حکومت اور تمام وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ میک شور کریں کہ ہر جو پارلیمنٹیرین ہے اس کا ووٹ گنا جائے جب ہاؤس کے اندر نو کانفیڈنس موشن لایا جائے۔ تو حکومت کو وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ نو کانفیڈنس موشن پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے تب عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا بنتا ہے۔ 2 دن کے لیے آج اور کل پاکستان میں OIC کا اجلاس ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی OIC کا اجلاس ختم ہوگا اور جو باہری ملکوں سے آئے ہوئے فارن منسٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ملک لوٹ جائیں گے، اس کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور بات سڑکوں تک بھی آ سکتی ہے۔ تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ تھینک یو جناب۔ بشانی صاحب، آپ کی نظر میں کیا عمران خان کو اب نو کانفیڈنس موشن کا انتظار کرنا چاہیے؟ جن ڈیموکریسیز کی وہ بات کرتے ہیں، جن کا حوالہ دیتے ہیں، خصوصاً برطانیہ کا، وہاں پر اگر کوئی ایسی صورتحال بنی ہوتی کہ پرائم منسٹر اوپنلی ایک جلسے میں ایڈمٹ کرے کہ ان کے اپنے پارٹی کے ممبرز انہیں چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو وہ تو اسی دن ان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا کہ وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتے اور اس حکومت کو برخاست کر دیتے۔ پاکستان میں اب تک تو تصویر بالکل صاف ہو جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب ہیز لاسٹ دی کانفیڈنس۔ آپ کیا کہیں گے اب اس کے بعد بات آپ کو کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ان کا جو ہے ختم ہو گیا ہے جو بھی کانفیڈنس تھا، اور اس کے ملٹیپل قسم کے پروف ہیں۔ خود ممبران بھی سامنے آ گئے، اس کے بعد انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، اور اب تو لیٹسٹ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ممبران جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔
اور اب کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 24 تک چلی گئی ہے. تو اگر آپ نمبرز پہ دیکھیں 14 ہی رہنے دیں تو جو ڈیفرنس ہے اپوزیشن اور ان کے درمیان وہ تقریباً کو 10 ووٹ کا ہے. اور اگر اس کو آپ ان لوگوں کو شمار کریں تو پھر ظاہر ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ وہ واضح طور پہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چیلنج ہو گیا ہے. اور یہ کسی بھی اب اس کے آگے مختلف طریقے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے. اور عمران خان جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ کوئی قابل عمل یا قابل عزت طریقہ ہے, رسپیکٹیبل وے آف ڈیلنگ ود دس تھنگ. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی ایک کلیئر سی بات ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ تقریباً ٹرمپ ٹائپ راستہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وداؤٹ فائٹ جو ہے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو. یہ بات بڑی نوٹیبل میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کی جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے جس کو ہم اردو میں افتضاد طبع کہتے ہیں, انسان کی جو ایک نیچرل جو پرسنالٹی ہوتی ہے, اس میں جو ہے جو واقعہ کیپٹل ہل میں ہوا تھا, جس طرح کہ ٹرمپ نے اپنے سپورٹرز کو ایک خاموش قسم کا اشارہ یا خاموش قسم کا آشیرواد دیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں, اس کے برعکس وہ اوپنلی جو ہے یہ اشارے بھی دے رہے ہیں اور اوپنلی وہ ایک طریقے سے انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, نہ صرف پبلک کو بلکہ دوسرے ممبران آف پارلیمنٹ جو ہے ان کو. تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ڈیفینیٹلی جا کے تصادم پہ ختم ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ہے ایک اگلی قسم کی فائٹ بننے والی ہے جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے یا کسی اور طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار سے باہر کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے جن کو آپ ڈرٹی گیمز یا ٹیکٹسز کہتے ہیں وہ یوز کریں گے. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی یہ جو مینیپولیشن ہے کہ وہ ممبروں سے یہ کہیں کہ آپ واپس آ جائیں, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, اور دوسری سانس میں ان کو گالیاں دیں کہ وہ سارے چور ہیں اور لوٹے ہیں اور بک گئے ہیں اور ان کی عزت نفس کوئی نہیں ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ اور اس طرح کی باتیں بھی ہوں, تو یہ سیدھی سیدھی جو ہے نا ایک بلیک میلنگ ہے اور یہ گنڈا گردی کے زمرے میں آتی ہے. اس کو اگر دوسرے طریقے سے, اور اگر گنڈا گردی کو زیادہ سخت لفظ ہے تو بلنگ کہہ لیں, کہ جب آپ اپنے ہی جو ہے کالیگز یا جو آپ کے کسی بھی طریقے سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے بلی کر کے تو پریشر کے ذریعے مینیپولیٹ کر کے تو مجبور کریں کہ وہ اپنا آزادانہ فیصلہ نہ کر سکیں, خواہ وہ فیصلہ کسی بھی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ بحث امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ بکے ہیں یا ان کا ضمیر مر گیا ہے یا ان کو کوئی لالچ دی گئی ہے یا ان کو کوئی خوف ہے, یہ ایرریلیونٹ ہے. اس میں سوال یہ نہیں ہے, یہ تو ان کی کریکٹر پہ جب بات ہو رہی ہو تو پھر یہ بات ڈسکس ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ ان کو اس طریقے سے بلی کر کے ڈرا کے اور اس طرح اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے. اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ آپ سندھ ہاؤس پہ حملہ بھی دیکھ لیں جو اٹیک ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا سیریس قسم کا انسیڈنٹ ہے. اور یہ ان کی جو عمران خان اور اس کی پارٹی کی جو مینٹلٹی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دس از ایگزیکٹلی وٹ دے آر اینڈ ہاؤ دے آر. اور وہ اسی طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں پبلک میں بھی اور ایوان کے اندر بھی اور اقتدار کے اندر بھی. اور اس طرح کی پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلیئر قسم کی ایک سمجھ لیں آپ کے لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ رکھنے والی بات ہے. اب اس میں ان کا کتنا ایک وزڈم ہے اور وہ کتنا ایک میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں, اس میں آپ اس حملے کا دیکھ لیں کہ یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے بہت خطرناک قسم کے نتائج بھی نکل سکتے تھے. مثلا اگر اس میں جو ہے وہ ری ایکشن ہوتا سندھ کے اندر تو وہ بڑا خوفناک جو ہے وہ ری ایکشن ہو سکتا تھا. سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ نیشنلسٹ لوگ ہیں یا سندھی قوم پرست لوگ ہیں یا لوگ ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو سندھ کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان پہ حملہ کرتے ہیں نا سندھ ہاؤس پہ,
یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو بہت بڑا اگلی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتی تھی، لیکن جو ہے وہ بچ گئے. اس حوالے سے کوئی زیادہ بات آگے نہیں پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑا ٹھنڈے جو ہے وہ دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے اس کو ڈیل کیا ہے، ورنہ یہ خوفناک بات بن سکتی تھی. اس کا ایک پہلو یہ ہے، لیکن یہ چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے ارادے رکھتے ہیں. پلس اگر آپ اس میں جوڑیں کہ جو انہوں نے 1 ملین لوگ اکٹھا کرنے کی بات کی ہے این اس وقت پہ کہ جب لوگ ووٹ میں اسی کے اوپر آنے والا تھا کہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے آگے دھرنا لگائیں گے، 10 لاکھ لوگوں کو بلائیں گے، اور جو پارلیمنٹیرینز ہمارے حق میں ووٹ دے کے وہاں سے باہر نکلیں گے وہ تو بچائیں گے، لیکن جو ہمارے خلاف ووٹ دے کر آئیں گے ان سے پھر وہاں پر عوام نپٹیں گے. کیا یہ ایک طرح سے ایک ملک کے اندر آپ یہ کہیں انسرکشن کروانے والی جو ہے بات نہیں ہے کہ جی آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر جو بھی ہمارے خلاف ووٹ دے آپ پھر ان کے ساتھ میں اپنے آپ ڈیل کر لینا؟ یہ تو سیدھا سیدھا آپ وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ کے باہر قانون کو، لا کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. دیکھیں جی، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ایک کرمنل بیہیویئر ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کو کسی بھی بنیاد پہ کسی بھی وجہ سے اس طریقے سے ڈرا دھمکا کے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا ممبر آف جنرل پبلک ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا مجمع اکٹھا کریں گے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ کس کے خلاف ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو کیسے بچیں گے، یہ ایسے ہی بات ہے جو پہلے انہوں نے کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ شادیاں تک اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں دھمکی کہ آپ لوگوں کی زندگی جو ہے ہم 2 بر کر دیں گے. یہ آپ ایک وسیع پیمانے پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑے پیمانے پہ ایک کرمنل ایکٹ سمجھا جاتا ہے اگر کسی ملک کے اندر رول آف لا ہو اور وہاں پہ اس طرح کی باریک چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھا جاتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں یا خوف میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اس کی بڑی ایگزامپل یا اٹیمپٹ اور کیا ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد بھی آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے جو کوئی گزرے گا وہ اس مجمع سے گزرے گا اور مجمع دیکھ کے واپس اس کو باہر نکلنا پڑے گا، تو یہ سیدھی سیدھی جو ہے کلیئر سا ایک کرمنل ایکٹ ہے جس میں آپ کسی طریقے سے بچ نہیں سکتے. لیکن چونکہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ بہت ہی پری میچور قسم کی شکل میں ہے، بڑے بڑے ایون جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی اس پہ کانسیپٹ پہ کلیئر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں جو ہے نا وہ جالے بن رکھے ہیں کہ جب آپ اسی طریقے سے آگے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی ڈیو پروسیس کے، بغیر کسی اپنی جو ہے وہ کمپیٹنسی یا اپنی اہلیت کے، تو پھر آپ اسی طرح کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جس کی ریفلیکشن اس کیس سے بھی ہوگی. اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ اس کیس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے یا کر چکا ہے آلریڈی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بشانی صاحب. پاکستان کے ہوم منسٹر جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا کے اندر، شیخ رشید نے ایک سمری تیار کی اور یہ کہا کہ گورنمنٹ سندھ جو ہے اس کو آپ برخاست کر دیں. پرائم منسٹر کو انہوں نے وہ سمری بنا کے بھیجی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے ہی کہنے پر یہ سارا کام ہو رہا تھا، لیکن ان کے جو باقی وزراء ہیں شاہ محمود قریشی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کوئی کام نہ کریں، بیکاز وہ تھوڑے سے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے پاکستان میں کافی لمبے عرصے سے سیاست کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک پورے کے پورے اس کانفلکٹ کو ایک نیا ہی رنگ دے دے گا، سو اسٹے اوے فرام اٹ. تو اس طرح کی سمری ایک انٹیریئر منسٹر تیار کر کے پرائم منسٹر کو کیسے بھیج سکتا ہے کہ جی آپ ایک صوبے کی گورنمنٹ کو برخاست ہی کر دیں؟ کیا انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ایسا کوئی سٹیپ پرائم منسٹر اٹھا لیتے ہیں تو اس کا جو ریپریکشن ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر پرائم منسٹر اس کے اوپر سائن کر دیتے اور گورنمنٹ برخاست ہو جاتی سندھ کی، تو پھر وہاں سے بات آگے کہاں جاتی؟
نہیں، یہ تو آپ نے کہا کہ منجے ہوئے سیاستدانوں نے ان کو مشورہ دیا، تو ان میں سب سے زیادہ منجا ہوا شیخ رشید ہی ہے، جس نے یہ یہ بھی مشورہ صحیح ہے، دیا 15 وزارتیں کی ہیں جی، یہ صحیح ہے جی۔ کریں، اور یہی اصل میں پاکستان کی پالیٹکس ہے، جہاں پہ کہ ناجائز ذریعے سے خواہ وہ کوئی بھی ہو اقتدار پہ قبضہ کرنا جو ہے اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ یہ پوری ایک روایت رہی ہے گزشتہ 70 سالوں میں، یہی وجہ ہے کہ وہاں تقریباً 40 سال تک جو ہے وہ اقتدار پہ ناجائز قبضہ رہا ہے، اور اسی ٹائپ کے لوگ منجے ہوئے جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے ارد گرد گھومتے رہے ہیں، ان کو مشورے دیتے رہے ہیں، اور یہی اسی طرح کے مشورے تھے جو دے کے تو یہ 15 دفعہ جو ہے وہ منسٹر رہے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کے لیے کسی بہت بڑی عقل کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے بغیر کسی وجہ کے، اور ظاہر ہے دیر از نو ریزن، کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیتے ہیں، کسی بھی صوبے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کہیں بھی جو بنی ہوتی ہے وہ ہوا میں تو نہیں بنی ہوتی نا، اس کے ساتھ 2 4 10 20 لوگ ہوتے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، کوئی لابیز، کوئی گروپس ہوتے ہیں، تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا، چونکہ آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ کسی صوبے کو ڈسمس کرنے کے لیے بہت سیریس قسم کے آپ کو چارجز چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سندھ کی، اور سندھ میں آلریڈی جو ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ سینٹر کے خلاف گریونسز موجود ہیں، وہاں پہ ایک نیشنلسٹ سوچ موجود ہے، اور وہاں ایون عام آدمی سنسیئرلی یہ سوچتا ہے کہ سندھیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ راولپنڈی میں پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ راولپنڈی میں گولی ماری گئی، اور یہ بڑے اس طرح کے طویل قسم کے تعلق کا ایک تعلق ہے، انیزی قسم کا جو ہے وہ مرکز کے ساتھ سندھ کا۔ تو وہاں پہ آپ جا کے ایک گورنمنٹ ڈسمس کر دیں، اور وہ بھی پیپلز پارٹی جیسی گورنمنٹ جو کہ ایک کنسیڈریبل قوت ہے پورے ملک میں اور خصوصاً سندھ کے اندر، تو ڈیفینیٹلی آپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ ایک ایسے سسٹم کی جو طرف جا رہے ہیں جو سموتھلی اور ڈیموکریٹکلی اس دن کے بعد ورک نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بالکل کلیئر بات تھی کہ اگر یہ کام کر لیتے تو دوسرے دن جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں یہ ورک نہیں کر سکتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے ان کو اس بات کا بھی احساس ہو، یہ بات نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی نائب ہیں، لیکن ممکن ہے وہ ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حالات خراب کر کے ایک طرح کی ایمرجنسی نافذ کریں، اور اس کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فوج بلا کے، رینجرز بلا کے، تو ایک نئے طریقے سے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ڈمپ کیا ہے، ایک طرح سے یہی بتایا جا رہا ہے اس وقت۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میڈیا میں اس وقت ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ ایک نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا جائے، اور وہ نیا آرمی چیف کل کو ان کے لیے اگلے الیکشن میں انجینئرنگ کرے، اور یہ سب اپوزیشن کے پاس جو ہے اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسی وقت یہ جو تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں عمران خان کے خلاف۔ اگر بات الیکشن تک جاتی تو وہ دوبارہ الیکشن ہار جاتے۔ تو آپ اپوزیشن کی یہ جو ٹائمنگ ہے نو کانفیڈنس موشن لانے کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اگلے الیکشن تک کا انتظار کرتے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات میں کہیں نہ کہیں وزن ان کو نظر آیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریموو عمران خان؟ نہیں، اپوزیشن تو الیکشن کا انتظار کر رہی تھی جی۔ پہلے اپوزیشن نے جو ایک لیا تھا ایک سٹینڈ، اور انہوں نے پہلے وہ مارچ کا بات کی تھی، اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تھی، بعد میں وہ اس بات پہ تقریباً آ گئے تھے کہ ان کو عرصہ پورا کرنے دیا جائے، کیونکہ اس پہ عام تجزیہ یہ تھا کہ جو ان کا وقت گزرتا جاتا ہے تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے، اور اس میں زیادہ چانسز یہ بن رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اگلے الیکشن جیت سکتی ہے، جس کے ثبوت کے طور پہ ضمنی انتخابات تھے، اور اوورآل ملک میں جو بھی ایک بے چینی اور ایک انریسٹ، اور خود ان کی پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل شروع ہوا تھا، یہ کلیئر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اچانک ویٹنگ سے نکل کے انہوں نے اتنا بڑا ایگریسو سٹینڈ کیسے لے لیا، جو کہ ایک بڑا رسکی قسم کا ایکشن ہے۔ رسکی اس لیے ہے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا بہت بڑا نقصان اپوزیشن کو ہوتا ہے،
اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام میں ایک مذاق بن کے رہ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے الیکشن پر بھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے وہ منجے ہوئے سیاستدانوں کی بات کی، تو یہ تو ان منجے ہوئے سے بھی زیادہ منجے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی اس طرح کا رسک اس طریقے سے نہیں لے سکتے تھے جب تک کہ ان کو ایک خاص قسم کا جو سبز جھنڈی جس کو کہتے ہیں، سبز جھنڈی غالباً نہیں، سبز اشارہ، سبز لائٹ، سبز جھنڈی تو ہوتی ہے میرے خیال میں دوسرے گرین مقصد فلیگ، ہاں جی ہوتا ہاں، تو وہ دکھایا گیا، تو انہوں نے یہ ایکشن کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ ڈویژن موجود ہے اس وقت۔ اب یہ کہنا بھی کہ اس کو پوری اسٹیبلشمنٹ نے ڈچ کر دیا، یہ بھی درست نہیں ہے، فی الحال اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تقسیم ہے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن آ گئی، یا اس طرح کی جو دوسری ہلچل ہے، یا ان کی پارٹی کے 14 سے 24 ممبران کو یہ ہمت پڑ گئی اور جرت آ گئی کہ وہ اس طرح کا فلور کراسنگ کر سکیں، یا اس طرح کا ایک جو ہے وہ پوسٹر اختیار کر سکیں کہ ہم آپ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس طرح کی سچویشن نہ پیدا ہوتی تو یہ انہوں نے نہیں کرنا تھا، لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جو اس پروسیس میں انوالو ہے، اور وہ پاکستان کے ہائی جو کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے جس کے اندر کے یہ اپلیکیشن گئی ہے۔ اب یہ اپلیکیشن بھی بڑی کلوزلی واچ کرنے کی چیز ہے کہ جو اپلیکیشن انہوں نے کورٹ میں دی ہے، سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی، اور انہوں نے باقول ان کے بڑی معصومیت سے سوالات پوچھے ہیں کہ کچھ لوگ جو سوچ رہے ہیں، دنیا کے کسی قانون میں کسی کو کچھ سوچنے پہ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی سوائے دہشت گردی کے، جو کہ ایک ریسنٹ جو ہے وہ فینامینن ہے، جس میں آپ کو کسی پہ شک پڑے کہ کوئی دہشت گردی کے لیے، اور وہ بھی جن ملکوں میں رول آف لا ہے، وہ محض شک کی بنیاد پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پروف چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان پہ ہمیں مزید اعتماد نہیں رہا، تو آپ سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ دیں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ جی ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ ان کو یہ مشورہ دے کہ آپ ان کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دے سکتے ہیں، تو اس کے لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری، وہاں پہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا ممبر آف پبلک ہو، اس کے کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں جس کو ڈیو پروسیس کہتے ہیں، اور اس میں ایک آدمی کو آپ پہلے ہی اٹھا کے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں اور سپریم کورٹ ڈیسیجن کر دے کہ اس کو پھینک دو اور آپ اس کو پھینک دیں، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ اور جو سپریم کورٹ کے جس جج نے اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا ہے، مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ تو کلیئرلی ایک پارٹی بننے والی بات ہے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جناب آپ اپنے قانون دانوں سے پوچھیں، یہ ایڈوائس کے لیے انہوں نے لکھا ہے، واضح لفظ لکھا ہے کہ ایڈوائس کریں ہمیں، تو یہ ایڈوائس ان کو اپنے قانون دانوں سے مانگنی چاہیے، چونکہ جو لائرز اس کیلیبر پہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے برابر ان کا ایکسپیرینس ہے یا علم ہے، تو کیا ان کا مشورہ سپریم کورٹ کے جج سے کم ہے؟ اور اگر کم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو پہلے ہی باندھ کے تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے جو ممبر ہیں وہ ڈر کے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہ رہے، چونکہ سپریم کورٹ آلریڈی اپنا ڈیسیجن دے چکا، تو ان کی ریمیڈی کیا ہے؟ اب یہ اس پہ کہیں گے جی آئین میں فلانا آرٹیکل ہے اور فلاں پہ ہم نے امینڈمنٹ کی تھی، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں سلب کر سکتی، کہ آپ کوئی ڈیسیجن کرنے کی وجہ سے یا پارلیمنٹ کے ایک فیصلہ ہے اگر ہے بھی اور وہ کسی آدمی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے ساتھ، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ میں ہے، تو پھر اس میں کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کر کے گریویٹی آف دی سچویشن دیکھے کہ رائٹس کتنے سلب ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کے درمیان کیا ہے، وہ اس میں ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کو ریکنسیڈر کریں، اور یہ مجھے اسی طرح کی سچویشن لگتی ہے۔ اس پورے کیس کو اگر آپ دیکھیں تو دس از اے بگ جوک، اور یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی فنکشنل کنٹری ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک درخواست اٹھا کے لے جائیں اس طرح کی، اور سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ لے لے۔
اب اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جوں آپ دیکھیں، اور اس میں ایک سپریم کورٹ جج نے تو پہلے آبزرویشن بھی دے دی، اور اس کی آبزرویشن یہ ہے کہ جی یہ اس طرح کا جو ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کے جو رائٹس ہیں وہ کلیکٹیو رائٹس ہیں، انڈیویجول رائٹس کوئی نہیں ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ پوری زندگی جب تک زندہ ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ عمران خان جو ہے اس پہ ان کو زبردستی اعتماد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ووٹ کسی کو نہیں دیا، انہوں نے کہا وی ہیو نو کانفیڈینس ان یو سر، تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ ان کو کہیں کہ جی میں ان کو نائل کر دوں گا اگر ان کو مجھ پہ کانفیڈینس نہیں ہے۔ فلور کراسنگ میں، اور اس میں فرق ہے، وہ جو شک ہے قانون میں وہ ہے فلور کراسنگ، کہ جب آپ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے ہیں، انہوں نے اپنی اوپینین کی ایک ایکسپریس کیا ہے کہ ہماری رائے میں ہمیں اس آدمی پہ اعتماد نہیں رہا ہے۔ یہ کون سی شک میں لکھا ہوا ہے یا کون سی امینڈمنٹ میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈر جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں کر سکتے؟ چلیں آپ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے اس کو ووٹ اس کے خلاف اگر ایکسپریس کریں تو اس کو آپ کسی طریقے سے فلور کراسنگ کے مد میں لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہی یہ سوچنا شروع کریں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن لے کے آ جائے کہ ان کو آپ نائل قرار دے دیں، تو پھر جو ملک کیسے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مذاق ہے، اور ابھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، ثابت کرنا ہے۔ اور ماضی میں ہمارے پاس اس طرح کے تلخ تجربات ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ نیوٹرل ہو گیا تھا تو وہاں پہ عدالتوں نے جو ہے ان کا رول ٹیک اوور کر کے ان کی مرضی کے مطابق پلے کیا تھا، جس میں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس پہ اٹس ٹو ارلی، اور یہ بہت جلد بازی ہے کہ ہم یہ ڈیسیجن کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی ویٹ اینڈ واچ جو ہے والا رویہ زیادہ بہتر رہے گا۔ صحیح۔ اور جس طرح کی ڈیموکریسی پاکستان میں ہے، ویسٹ منسٹر اسٹائل آف ڈیموکریسی جو کہ برطانیہ سے آتی ہے، تو وہاں پر تو کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنے پرائم منسٹر کے خلاف، کسی کے بھی خلاف کوئی بل ہو اس کے خلاف جا کر بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ اور یہ جو بیسک پرنسپل ہے یہ تو جی جمہوریت کا، آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے تو آپ کسی بھی صورت میں اس کے خلاف ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس مسئلے پر آگے بھی بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب۔